اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم وبہ نستعین وہو خیر الناصر ومعین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین لا سیما علی بقیت اللہ الاعظم روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ عید سعید کے گزرنے کے بعد شوال کے اس مبارک مہینے میں بعض روایات میں 6 روزوں کے رکھنے کا حکم بھی آیا ہے جو کہ مستحب ہیں اپنے مقام پر، اور ان تمام روزوں کے حوالے سے روایات بھی ہمارے پاس موجود ہیں، اور بہت سے مومنین نے اصرار کیا اور ہم سے یہ پوچھا کہ کیا اس مہینے کے روزے کے حوالے سے شرعی مسئلہ کیا ہے اور کیا مسائل اس حوالے سے ہماری کتابوں میں بیان کی گئے۔ تو بہت مختصر سی معروضات آپ کے حوالے سے آپ کے سامنے سے اس حوالے سے پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ یاد رکھیں کہ ماہ شوال کے ان 6 روزوں کے بارے میں جو حکم ہے یہ عید کے 3 دن اس کو شامل ہیں، یعنی عید کے 3 دن کے بعد ان روزوں کے رکھنے کا روایات میں اشارہ ملتا ہے، اور کیونکہ عید کے دن رکھنا روزہ حرام ہے، اور روایت جو ایک ہمارے پیش نگاہ ہے وسائل وغیرہ میں جو روایت موجود ہے، اس روایت میں باقاعدہ طور پر یہ بات لکھی ہے کہ بہتر یہ ہے کہ عید کے 3 دن گزر جانے کے بعد ان 6 مستحب روزوں کا جو ہے وہ تسلسل شروع کریں، اور یہ 6 روزے جو ہیں وہ 2 کر کے یا ایک کر کے کسی بھی طرح شوال میں پورے 6 روزے یا 6 پورے ایک ساتھ رکھنا چاہیں وہ رکھ لیں آپ، یا اگر جیسے گرمی کی کیفیت طبیعت کبھی ناساز ہو جاتی ہے آپ کی تو پھر آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ چھوڑ کے گیپ کے ساتھ بھی شوال کے مہینے میں یہ 6 روزے کبھی بھی رکھ سکتے ہیں آپ، تو اس کا جو ثواب ہے وہ آپ کو ملے گا۔ لیکن ایک بات اور ہم یہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ عید کے 3 دن چونکہ جیسے آپ گزر چکے ہیں اور اب چوتھا دن تقریباً عید کا سب جگہ پر ہوگا، تو اب یہ روزے آپ رکھنا شروع کر سکتے ہیں، کیونکہ روایات میں عید کے دنوں میں یہ روزہ رکھنے کو منع کیا گیا، عید کے 3 دنوں میں شروع کے پوچھا گیا اب کیوں؟ امام علیہ السلام شاید فرمایا کیونکہ عید کے دن کو اللہ نے کھانے پینے کا دن قرار دیا ہے، تم خوشی مناؤ، مل کے نعمتوں کا اس کی حلال نعمتوں کا جائز نعمتوں کا استعمال کرو، لہٰذا عید کے 3 دن گزرنے کے بعد کوئی شخص بھی ان روزوں کو رکھ سکتا ہے۔ اچھا، اب تھوڑا سا اس حوالے سے ٹیکنیکلی جو شرعی مسئلہ ہے وہ آپ کے سامنے بیان کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ یاد رکھیے بہت سے روزے بہت سی عبادتیں ایسی ہیں جو ڈائریکٹ یعنی براہ راست مستحب ہیں، یعنی ہمارے مرجع کے نزدیک بھی ثابت ہیں، لیکن بعض روایات ایسی ہیں کہ جو ہو سکتا ہے ہمارے مجتہد کے نزدیک ہمارے مرجع کے نزدیک ظاہر جو ہے وہ ثابت نہ ہو، ان کا استحباب ان کا مستحب ہونا، تو جب وہ ہمارے مجتہد کے نزدیک ڈائریکٹ مستحب نہیں ہیں تو شرعی طور پر ہمارے لیے بھی ڈائریکٹ وہ مستحب نہیں بن پائیں گی، لہٰذا اس سے بچنے کے لیے خصوصاً میں آیت اللہ سیستانی حفظہ اللہ کا مسئلہ بیان کر رہا ہوں۔ آغا سیستانی یہ بیان فرماتے ہیں کہ رجائے مطلوبیت کی نیت سے ان 6 روزوں کو رکھ لے، یعنی رجائے مطلوبیت کی نیت یہ ہوتی ہے کہ پروردگار میں یہ روزہ رکھ رہا ہوں، اگر اس کا ثواب تیرے ہاں ہوگا تو مجھے یقیناً مل جائے گا، اس سے یہ ہوا کہ آپ کو ثواب مل بھی جائے گا، اور اگر روزے محشر یہ روایت ضعیف نکلی ان روزوں والی تو پھر گنہگار آپ نہیں ہوں گے، کیونکہ آپ نے مستحب سمجھ کے ضروری سمجھ کے نہیں رکھا ہے، آپ نے اللہ سے رجا رکھتے ہوئے امید رکھتے ہوئے ثواب کی نیت رکھتے ہوئے آپ نے رکھا ہے، تو رجائے مطلوبیت اسے کہا جاتا ہے، اور اس کو جو ہے وہ رکھا جا سکتا ہے۔ اور سوال پوچھ رہے ہیں ہمارے بھائی کہ کیا یہ روزے، جی ہاں، جیسے کہ ہم نے بیان کیا کہ اس کو تھوڑا وقفے سے بھی آپ رکھ سکتے ہیں، اور چونکہ شوال کے اندر روزوں کو رکھنے کا حکم ہے تو شوال سے باہر ظاہر ہے کہ نہیں جائیں گے آپ، شوال کے اندر روزوں کو رکھ سکتے ہیں، اور وہی مسائل ہیں اس کے جو عام روزے کے مسئلے ہوتے ہیں کہ آپ صبح فجر سے پہلے سحری کا وقت ہے اور مغرب کے وقت سحری کا وقت ہے، اذان اس میں معیار نہیں ہے اور کوئی الگ سے وہ نہیں بنے گا، لیکن اذان سے پہلے کھانا بن کر تاکہ یقین ہو جائے کہ آپ جو ہے اپنے فجر کے وقت کے حوالے کے قریب ہو چکے ہیں۔ اور ان روزوں میں ایک بات اور بھی یاد رکھیے گا کہ جس شخص کی گردن پر رمضان کے قضا روزے ہیں، مثلا رمضان میں روزے چھوٹ گئے تھے اس کے اسی سال کے یا پچھلے سال کے، تو جب تک اس کی گردن میں واجب روزے ہیں تو یاد رکھیے گا مستحب روزہ اس کا کاؤنٹ ہی نہیں ہوگا، یعنی یہ شوال کے روزہ جیسے ہم بات کر رہے ہیں کہ مطلوبیت کے نگاہ سے رجائے مطلوبیت کے نگاہ سے رکھے، نیت سے رکھے، تو پھر یہ مستحب روزہ ڈائریکٹ اس کا کاؤنٹ نہیں ہوگا۔ اس کا طریقہ بھی ہم بار بیان فرما چکے ہیں، دوبارہ میں آپ کے سامنے اس کو نقل کر رہا ہوں کہ جو شخص جس کی گردن پر واجب روزے پہلے سے ہوں اور اب وہ چاہتا ہو کہ میں کوئی مستحب روزہ رکھوں تاکہ اس کا ثواب حاصل کروں، تو وہ اپنے نیت قضا روزے کی ہی کرے گا، یعنی وہ مستحب نہیں رکھ سکتا جب تک اس کی گلے میں واجب روزے، نیت وہ کرے خود مستحب اپنے واجب روزے کی جو قضا روزہ ہے، اور دل میں اس بات کو گزارے کہ اے پروردگار اگر میری گردن پر یہ واجب روزے نہ ہوتے تو میں اس دن کے روزے کو رکھتا تاکہ جو ہے وہ مجھے ثواب مل جائے۔ تو فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ اللہ آپ کی گردن سے وہ واجب روزہ تو اتارے گا اور اس کے بدلے پھر آپ کو اللہ اس دن کے روزے کا ثواب بھی گویا کہ بونس میں عطا فرما دے گا، کیونکہ خدا
لطیف ہے، کریم ہے، لطف کرتا ہے۔ اچھا، اب یہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ اگر یاد نہ ہو کہ روزے قضا ہیں یا نہیں، تو اس میں تو آپ کو ایک کیفیت بیان کرنی پڑے گی، اپنے آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ آپ کو کتنے یاد آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے، کہ بالکل یاد آ رہے ہیں، بالکل یاد نہیں آ رہے ہیں۔ اگر تو شک ہو رہا ہے کہ روزے قضا ہیں یا نہیں، تو پھر اصل آپ اس کو سمجھیں گے کہ روزے نہیں ہیں۔ لیکن اگر آپ کو یقین ہو رہا ہے کچھ تو چھٹے ہیں، لیکن یہ نہیں پتہ کتنے چھٹے ہیں بعض اوقات، تو پھر آپ کو ایک حتماً اندازہ لگا کر، جتنا آپ لگا سکتے ہیں اندازہ، اتنے روزے یاد کر کے قضا آپ کو وہ ان کی ادا کرنی پڑے گی۔ اور جب ان روزوں کو آپ ادا کر لیں گے تو پھر کہا جائے گا آپ کی گردن پہ واجب روزہ کوئی نہیں ہے۔ لیکن انہی کے ساتھ ساتھ واجب روزوں کے ساتھ اگر کوئی مستحب کا ثواب بھی کمانا چاہتا ہے تو اس کی نیت اسے رجائے مطلوبیت کی کرنی پڑے گی، معاف کیجیے گا، رجائے مطلوبیت کی نہیں، اس کو نیت قضا کی ہی کرنی پڑے گی۔ دل میں یہ نیت گزار لے ساتھ ساتھ، پروردگار اگر میری گردن پہ واجب روزہ یہ نہ ہوتا تو میں آج کے دن کا روزہ رکھتا، تو اسے واجب بھی اس کی گردن سے اتر جائے گا اور اسے اس دن کے روزے کا ثواب بھی نصیب ہو جائے گا۔ اچھا، شوال کے حوالے سے پھر میں بیان فرما رہا تھا کہ اس میں رجائے مطلوبیت کی نیت سے کہ 6 روزے وقفے سے یا ایک ساتھ 6 کے 6 روزے رکھے جا سکتے ہیں رجائے مطلوبیت کی نیت سے، کیونکہ ان روایات پر علماء نے تحقیق کی ہے۔ اس تحقیق کو میں آپ کے سامنے نقل کر رہا ہوں کہ علماء فرماتے ہیں کہ وہ روایات جو ماہ شوال کے 6 روزوں کے بارے میں آئی ہیں وہ پایہ صحت تک نہیں پہنچتی ہیں، پایہ ثبوت تک نہیں پہنچتی ہیں، یعنی ان روایات سے ڈائریکٹ استحباب سمجھ نہیں آنا، کیونکہ روایات ضعیف ہیں اور اتنی صحت مند نہیں ہیں کہ ان سے ڈائریکٹ جو ہے وہ استحباب کا فتویٰ لیا جائے۔ لہٰذا خصوصاً آیت اللہ سیستانی کے حوالے سے آپ کے مکتب سے بھی اس حوالے سے باقاعدہ استفتاء جاری ہوا، وہ بھی ہمارے پیش نگاہ ہے۔ تو ماہ شوال کے 6 روزے اگر کوئی شخص رکھنا چاہے تو یقیناً رکھ سکتا ہے۔ ان احتیاط کو جو ہم نے فقہی طور پہ آپ کے سامنے نقل کی ہیں، بیان کی ہیں، ان کو محروز خاطر رکھے، اور یہ 6 روزے شوال کے مہینے میں کبھی بھی رکھے جا سکتے ہیں، البتہ رجائے مطلوبیت کی نیت سے۔ اور اگر گردن پہ واجب روزہ نہیں ہے تو ڈائریکٹ رجائے مطلوبیت کی نیت کر لیں، اور اگر گردن پہ واجب روزے رمضان کی چھٹے مثلاً آپ کے 3 4 5 روزے چھوٹ گئے 2 3، تو پھر آپ اس میں نیت یہ کریں پروردگار میں قضا روزہ رہا ہوں، لیکن آج کے یہ جو 6 دن ہیں مثلاً شوال کے، ان کا ثواب بھی مجھے عطا فرما۔ تو فقہا کہتے ہیں کہ اللہ آپ کو وہ واجب قضا روزہ بھی آپ کی گردن سے اتار دے گا، اور اس دن کے روزے کا ثواب بھی پروردگار آپ کو عطا فرمائے گا۔ تو شوال کے ان 6 روزوں کا ثواب چونکہ موجود ہے، اور روایات اگرچہ ضعف رکھتی ہیں، ضعیف ہیں، لیکن پھر بھی کوئی رکھنا چاہے تو رجائے مطلوبیت کا ایک آپشن ہمارے فقہا نے بیان فرمایا ہے۔ اور یہ سوال کر رہے ہیں کہ اگر حالت روزہ میں زوال کے وقت پیریڈ اسٹارٹ آ جائے، اس کو تھوڑا سا واضح کیجیے گا، یہ آپ ایام مخصوصہ جو خواتین کے ہوتے ہیں اس حوالے سے پوچھ رہے ہیں یا کوئی اور لفظ آپ نے رکھا ہے؟ یہ آپ کا سوال تھوڑا سا ہمیں سمجھ نہیں آیا ہے، الفاظ اس کے واضح نہیں ہیں۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ رمضان المبارک کے یہ واجب روزے اگر کسی گردن پہ قضا ہیں تو اس شخص کو چاہیے کہ وہ ان قضا روزوں کو پہلے اتارے۔ بہت آسان طریقہ ہوتا ہے، دیکھیے پھر میں اگلے سال ہم یہ مسئلہ بیٹھ کے آپ کے سامنے زندگی رہی تو پھر ہم خدا نخواستہ بیان کر رہے ہوں گے کہ بات یہ ہے کہ جو ہے اگلے سال سے پہلے آپ کوشش کرا کریں کہ جو روزے قضا رہ گئے، خدا نخواستہ اس رمضان کے روزے کسی کے قضا ہوئے تو اب موسم جیسی سازگار ہو، پورا سال ہے آپ کے پاس، ٹھیک ہے نا، سردی کا ویٹ کرنا چاہیں تو گرمی اگر آپ نہیں برداشت کر سک رہے تو وہ روزے تھوڑے سے رکھ لیں۔ اس میں پھر یہ ہوگا کہ اگلے سال سے پہلے اگر آپ روزے اپنے واجب رکھ لیں گے تو آپ فدیہ دینے سے بچ جائیں گے، ورنہ اگلے سال کے قریب جب آپ پہنچ جائیں گے اور رمضان قریب آ جائے گا اور پھر رمضان میں آپ داخل ہو جائیں گے تو ان روزوں کا آپ کو فدیہ بھی دینا پڑ جاتا ہے، اور پھر ان روزوں کی قضا تو ہے ہی آپ کی گردن پر۔ تو کوشش کریں کہ عبادت میں تاخیر نہ کیا کریں۔ اول تو عبادتیں وقت سے مؤخر نہ ہو، ٹلے نہیں تو بہت اچھی بات ہے، لیکن انسان ہے، تقاضۂ بشری ہے، یا کبھی اس پر گناہوں کا غلبہ ہو جاتا ہے اور کبھی سستی کر جاتا ہے، تو فوراً جو عبادتیں واجب رہ گئی ہیں ان کو ادا کر لے، چاہے روزہ ہو یا نماز ہو، تاکہ اس کی گردن پر واجبات نہ ہو۔ یہ سوال کر رہے ہیں کہ اگر زوال کے جو ہے بعد کسی خاتون کے ایام مخصوص شروع ہو جائیں تو یاد رکھیے گا ایام مخصوصہ میں ظاہر سی بات ہے کہ روزے نہیں رکھے جا سکتے، اس میں خواتین کا مسئلہ اپنے آپ کو دیکھنا پڑے گا۔ البتہ یہ جو آپ بیان کر رہے ہیں یہ غالباً اس خاتون کی بات کر رہے ہیں جو مضطرب ہے، یعنی اس کو حیض کی کیفیت اس کی اضطراب والی ہے، تو توضیح میں اس کے تفصیلی مسائل بھی اپنے مقام پہ موجود، لیکن میں سوال کے جواب کے حد تک اس پہ شارٹلی رسپونڈ کرتا ہوں تاکہ آپ کو جواب مل جائے کہ اگر تو ایسی کوئی خاتون ہے کہ اس کو یہ یقین ہے کہ اگر میں نے روزہ رکھا اور حیض آ جائے گا، اس کا دن ہے باقاعدہ آنے کا، تو ظاہر اس دن کا روزہ اس کو وہ کیسے رکھے گی؟ اور اگر اس نے روزہ رکھ لیا ہے اور زوال کے بعد یا کسی وقت بھی اگر اسے حیض آ جائے
تو اس کا روزہ بہرحال ٹوٹ جائے گا، لیکن بہتر یہی ہے کہ شام کے وقت تک وہ کھانے پینے سے احتیاطاً امساک کرے، رکی رہے، اور تاکہ احترام روزہ اور احترام رمضان بھی باقی رہے، اور پھر اس کے بعد اپنے اس روزے کی صرف وہ قضا کر لے، کیونکہ یاد رکھیے گا حالت حیض میں چھٹی نمازوں کی قضا نہیں ہے، البتہ روزوں کی قضا ہے، اور اس کی بڑی خوبصورت علت ہے۔ کسی نے مولا سے پوچھا، مولا روزانہ کی نمازیں روز کی ہیں، اس کی قضا نہیں ہے؟ عورت کی گردن پر جو ایام مخصوص میں نماز چھوڑی جاتے ہیں، اللہ نے اس کی قضا رکھ دی۔ امام ارشاد فرمایا کہ اللہ اس بات کو جانتا ہے کہ خاتون جو ہے وہ گھر کے کاموں میں مصروف ہوتی ہے، اس کے اور دیگر معاملات ہیں، اور حیض ایک ایسی عبادت ہے، معاف کیجیے گا، مجھے معاف فرمائیے گا، کہ نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ اس کو 12 مہینے انجام دینا ہے، اور نماز 12 مہینے انجام دینا ہے، اور حیض اس کو جو ہے وہ مثلا ہر 15 دن پر آتا ہے، تو اللہ نے اس پر روز کی نماز اٹھا لی ہے حیض کے دنوں کی، لیکن روزے نہیں اٹھائیں، کہ نماز سال بھر ہوتی ہے، روزہ سال میں ایک بار آتا ہے۔ تو یہ شریعت کی خوبصورتی اور شریعت کے مسائل ہیں، اور ہمیں شریعت کے احکام کو وجہ جان کے عمل نہیں کرنا ہے کہ یہ کیوں ہے، ایسا کیوں ہے۔ یہ علت ہم نے آپ کو من باب البیان صرف آپ کے سامنے بیان کر دی، ورنہ ہمیں شرعی مسائل کو بغیر علت جانے ہوئے، اللہ کے حکم پہ عمل کرتے ہوئے، معصومین کے حکم پہ عمل کرتے ہوئے ہمیں انجام دینا ہوتا ہے۔ تو یاد رکھیے کہ زوال کے بعد یا زوال سے پہلے بھی اگر کسی کو حیض آ جائے خاتون کو، تو وہ روزے کو کنٹینیو نہیں کر سکتی، اس روزے کی صرف اسے بعد میں قضا دینی پڑے گی، اور کوئی کفارہ وغیرہ نہیں ہوگا۔ اور جس عورت کو عادت پتہ ہے، اپنی ایام پتہ ہے، اسے پتہ ہے اس دن جو ہے وہ میری تاریخ ہے مثلاً حیض کی یا ایام مخصوصہ کی، تو وہ بہرحال اس کا مسئلہ اپنے مقام پہ اللہ کے اور موجود ہے۔ تو گزارش یہ ہے کہ شوال کے روزے جو ہے مستحبات آپ انجام جو بھی دیں، جو بھی کام انجام دے کریں، اس میں بہتر طریقہ یہ اپنے مرجع کی رائے کو ضرور پتہ کر لیں، تاکہ احسن طریقے سے ایک ذمہ دار مومن کی حیثیت سے آپ کی وہ عبادت انجام پا جائے، اور آپ اللہ کے ہاں ثواب کے حقدار قرار پائیں۔ تو یہ ماہ شوال کے 6 روزوں کے حوالے سے ہم سے بعض احباب نے اصرار کیا تھا کہ اس کو آپ ویڈیو بیان کے طور پہ جو ہے وہ بیان کر دیں، کیونکہ بعض اوقات عبارت یا لکھا ہوا جملہ کوئی بعض اوقات لوگوں کے سمجھنے میں شاید اس میں تھوڑی سی کسر رہ جاتی ہے، اس لیے ہم نے اس مسئلے کو تھوڑا سا آپ کے سامنے بیان کر دیا ہے۔ پروردگار سے دعا ہے کہ ہم سب کو دین کو سمجھ کے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے رمضان بھر کی عبادتوں کو، نماز روزے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ان عبادتوں کا صدقے عالم اسلام کو، عالم انسانیت کو کرونا وائرس سے وبا سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔